بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے مور کو جنت سے کیوں نکالا؟ پیارے ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی اور اس کے حسن پر سبھی پرندے ناز کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود بھی مور نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے ہی نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا تو ان کو جنت میں بھیج دیا۔ پھر وہ دونوں جنت میں بہت ہی سکون سے زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی مزیدار اور لذیذ پھل و میوہ کھایا کرتے تھے، لیکن ایک پھل جس کو کھانے سے اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا تھا، وہ پھل گندم تھا۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک اناج جو کہ گندم ہے اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان نے سوچا کہ کیوں نہ اب اپنا بدلہ لیا جائے۔ شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا، اور پھر 300 سال تک وہاں پر بیٹھا ہی رہا، اس انتظار میں کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے مور باہر آیا۔ شیطان نے اس کو دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ شیطان نے اس مور سے پوچھا کہ اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ تو مور بولا کہ میں تو مور ہوں، لیکن تم اپنا تعارف کرواؤ۔ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں عالم فاروبیات کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ اور پھر شیطان مور سے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گی؟ میں اس کے بدلے تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائیں گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ تمام باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو کہ ایک سانپ ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا اور پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا، اور اس طرح شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ اب جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تبھی اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے، تو وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں بھی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح رہے اور ہمیشہ خوش رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات بہت غور سے سنا، اور پھر شیطان نے کہا کہ اگر آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولیت ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں کھا لیں تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائیں گی اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن پھر ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا کہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، اور پھر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو جنت سے زمین پر اتار دو۔ پھر انہیں زمین پر اتار دیا گیا، اور جن خوبصورت پیروں سے چل کے مور نے شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا،
وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے لے لیے، اور سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا، اور پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ تو پیارے ساتھیوں، آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔